بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 6 جنوری سن 2023 میں وقف جدید کے 66ویں سال کے آغاز کا اعلان فرمایا۔ گزشتہ سال جماعت احمدیہ نے 1,22,15,000 پاؤنڈز کی قربانی وقف جدید میں پیش کی۔ گزشتہ سال سے یہ قربانی 9,28,000 پاؤنڈز زیادہ ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1۔ سال سن 2023 کا آغاز بحر الکاہل میں واقع دائرہ نما جزیرے کرسمس سے ہوا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں سال سن 2023 کا آغاز ہوا۔ دنیا میں نیو ئی برطانیہ کے تحت اور امریکی سمووا وہ آبادی والے مقامات تھے جہاں سب سے آخر میں سال نو کا استقبال کیا گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دنیا بھر میں سال نو کا استقبال آتش بازی اور شراب نوشی کی مجالس سے کیا جاتا ہے، وہاں جماعت احمدیہ نے اپنی اعلیٰ اقدار کو قائم رکھتے ہوئے نئے سال کا آغاز دعاؤں اور باجماعت نماز تہجد سے کیا، جس میں بطور خاص اگلے سال کی بابرکت ہونے کے لیے دعائیں کی گئیں۔ علاوہ ازیں دنیا بھر میں جہاں بھی جماعتی نظام قائم ہے، سال نو کے پہلے دن نماز فجر کے بعد وقار عمل کا پروگرام بھی رکھا گیا، جس کے ذریعہ احمدی معاشرے میں اپنے مثبت کردار کا ثبوت دیتے ہیں۔ رومن کیتھولک کے سابق روحانی پیشوا پوپ بینیڈکٹ 95 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ پاپائے روم بینیڈکٹ ویٹیکن سٹی میں سخت علالت کے باعث 31 دسمبر سن 2022 کو چل بسے۔ بینیڈکٹ سن 2013 میں پاپائیت کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوئے۔ وہ 600 سال میں مستعفی ہونے والے پہلے پوپ تھے۔ 13 ممالک کے نمائندے، جن میں اٹلی اور جرمنی کے سرکاری وفد، بیلجیم کے بادشاہ اور ملکہ، اسپین کی ملکہ شامل ہیں، کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ افراد نے 3 روز سابق پوپ بینیڈکٹ کا آخری دیدار کیا۔ پوپ بینیڈکٹ کی آخری رسومات سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پوپ فرانسس کی سربراہی میں ادا کی گئیں۔ آخری رسومات کے موقع پر اٹلی میں قومی پرچم سرنگوں رہا اور سیکورٹی کے لیے 1,000 سے زائد اطالوی اہلکار تعینات کیے گئے۔ یاد رہے کہ موجودہ پوپ فرانسس نے عوامی اجتماع سے خطاب کے آخر میں پوپ بینیڈکٹ کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی تھی۔ اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا تھا۔ مختلف ممالک خصوصاً مسلم دنیا کی جانب سے اسرائیلی وزیر کے دورے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ ترکی نے بھی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اقدامات روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز اقدام پر گہری تشویش ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ جرمنی مسجد اقصیٰ کی حیثیت خطرے میں ڈالنے والے یک طرفہ اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ دائیں بازو کے اسرائیلی قومی سلامتی وزیر کا مسجد اقصیٰ کا دورہ اشتعال انگیزی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے احمد رضا ردان کا ایران کا بطور نیشنل پولیس چیف تقرر کر دیا ہے۔ اس عہدے پر حسین اشتری تعینات تھے۔ آیت اللہ خامنئی نے محکمہ پولیس کو اپنی صلاحیتوں میں بہتری لانے اور مختلف سیکیورٹی شعبوں کے لیے خصوصی دستوں کی تربیت کا حکم دیا ہے۔ نئے پولیس چیف احمد رضا سن 2008 سے سن 2014 تک ڈپٹی پولیس چیف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی سربراہی کی۔ پولیس چیف احمد رضا پر امریکہ نے سن 2010 میں پابندیاں لگائی تھیں۔ بعد ازاں یورپی یونین نے بھی ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں پابندیاں عائد کی تھیں۔ یاد رہے کہ ایران کی بڑی ریاستی پالیسیز میں سپریم لیڈر کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے۔ وہ ملک کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت دیگر شہروں پر بمباری کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس نے حملے کے بعد یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 1 شخص ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک میزائل حملوں اور جارحیت پر روس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ولادیمیر پوٹن روس کا مستقبل تباہ کر رہا ہے، ان کو دہشت گردی کے لیے کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ یوکرین کی فوج کے مطابق وہ روس کے داغے گئے 20 میں سے 12 میزائلوں کو مار گرانے میں کامیاب رہے۔ شمالی کوریا نے جاپان کی ساحلی حدود میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے جنوب سے 3 میزائل فائر کیے گئے۔
شمالی کوریا کے مسلسل میزائل تجربات کے بعد انہوں نے اپنے سرحدی علاقوں کی نگرانی کے انداز کو بڑھا دیا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ مشقیں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب جاپان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کے مشتبہ بیلسٹک میزائل مشرقی ساحل کی طرف پانی میں گرے۔ داغے گئے میزائلوں نے تقریباً 100 کلومیٹر کی بلندی تک پرواز کی اور 350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ امریکی اور چینی لڑاکا طیارے آپس میں ٹکراتے رہ گئے۔ امریکہ کی انڈو پیسفک کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ چینی بحریہ کا لڑاکا طیارہ امریکی فضائیہ کے طیارے کے سامنے آ گیا۔ امریکی فضائیہ کا RC-135 طیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کی پرواز پر تھا۔ چین کا طیارہ ہمارے طیارے کے سامنے آ گیا، یہاں تک کہ دونوں طیاروں کے درمیان 20 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ امریکی طیارے نے تصادم سے بچنے کے لیے رخ موڑا۔ چین کی طرف سے اس معاملے پر رد عمل آنا باقی ہے۔ ترکی کے مغربی شہر آئیڈن کے ریسٹورنٹ میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث ہوا۔ دھماکے میں 4 افراد شدید زخمی ہوئے، ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ امریکہ کی ریاست ورجینیا کے اسکول میں 6 سالہ طالب علم نے فائرنگ کر کے 30 سالہ ٹیچر کو شدید زخمی کر دیا۔ ٹیچر کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ واقعے میں کوئی اور شخص یا طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتفاقی نہیں اور فائرنگ کرنے والے بچے کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے کئی شہروں کے اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی پہلی خاتون نیوز کاسٹر باربرا والٹرز 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ باربرا والٹرز نے اپنے کیریئر میں رچرڈ نکسن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک ہر امریکی صدر اور کیوبا کے فیڈل کاسترو سے لے کر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن تک سب کا انٹرویو کیا۔ 1976 میں امریکی ٹی وی پر نیوز کاسٹر بنی اور 12 ایمی ایوارڈز اپنے نام کیے۔ انہیں سن 2000 میں نیشنل اکیڈمی آف ٹیلی ویژن آرٹس اینڈ سائنسز نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کو کورونا وائرس کے حوالے سے مزید حقیقت پر مبنی معلومات شیئر کرنے کو کہا ہے۔ چین کورونا صورتحال کی مزید حقیقی معلومات شیئر کرے اور چین کے ہسپتالوں اور اموات کے اعداد و شمار بتائے جائیں۔ چین میں کورونا سے متعلق تعاون اور ویکسینیشن میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ WHO نے چین سے کورونا ویکسینیشن کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ، برطانیہ، اسپین، فرانس، بھارت، جنوبی کوریا، اٹلی، تائیوان اور دیگر ممالک چین سے آنے والے مسافروں پر کورونا ٹیسٹ کی پابندی لگا چکے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر چین میں کورونا کیسز میں اضافے کی صورتحال پر چینی صدر شی جن پنگ کا پیغام میں کہنا تھا کہ ملک میں وبا پر قابو پانے کی کوششیں نئے دور میں داخل ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس پر قابو پانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ چین نے کورونا کے خلاف جنگ میں غیر معمولی مشکلات اور چیلنجز پر قابو پایا ہے۔ ابھی بھی وبا کے خلاف کوششوں کا وقت ہے۔ وبا سے بچاؤ کے لیے سب انتھک محنت کر رہے ہیں۔ وبا کے خلاف سخت محنت کا تسلسل اور ہمارا اتحاد ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ واضح رہے کہ چین میں کورونا پابندیاں نرم ہونے کے بعد حالیہ دنوں میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں کینسر کے سبب 1 سال کا وقت دیے جانے والے 51 سالہ رابرٹ گلین آزمائشی ادویات کے ذریعے مکمل تندرست ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کینسر کی وجہ سے اس کے کندھے میں شدید درد تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری رات جاگتے تھے۔ ڈاکٹرز نے انہیں کلینیکل ٹرائل میں حصہ لینے کے لیے کہا۔ آزمائشی ادویات نے ان کے کینسر کو ختم کر دیا۔ آزمائشی ادویات کی بے مثال نتائج سے اب کینسر کے ہزاروں مزید مریضوں کے شفا پانے کی امید بھی پیدا ہو گئی ہے۔ شہزادہ ہیری کی کتاب اسپیئر 10 جنوری کو شائع ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کئی انکشافات کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شاہ چارلز اور شہزادہ ولیم کے ترجمان نے شاہی خاندان پر عائد ہونے والے الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شاہی خاندان کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کی توقع بھی نہیں ہے۔ میانمار نے اپنے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر 7000 سے زائد قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر فوجی پریڈ بھی کی گئی اور فوجی حکمران کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یاد رہے کہ میانمار نے سن 1948 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔
میکسیکو کے ایئرپورٹ پر ایک پارسل کے ذریعے امریکہ بھیجی جانے والی 4 انسانی کھوپڑیاں برآمد کر لی گئیں۔ میکسیکو نیشنل گارڈ کے مطابق انسانی کھوپڑیاں ایک ڈبے میں رکھی ہوئی تھیں جن پر ایلومینیم فوائل چڑھی ہوئی تھی۔ یہ پیکج مغربی ساحلی ریاست میچوآکین سے امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا بھیجا جا رہا تھا۔ حکام نے بتایا کہ انسانی باقیات کی دوسرے ملک منتقلی کے لیے ہیلتھ اتھارٹی سے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ جاپان کی حکومت نے ٹوکیو کے شہریوں کو دارالحکومت سے باہر رہائش اختیار کرنے پر فی بچہ 10 لاکھ ین $7,500 کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ٹوکیو سے آبادی کا بوجھ کم کیا جائے اور جاپان کے غیر آباد شہروں اور قصبوں کو آباد کیا جائے۔ رواں برس اپریل میں اسکیم کی رقم بڑھا کر 3 لاکھ ین سے 10 لاکھ ین کر دی جائے گی۔ یہ اعلان کردہ رقم ٹوکیو کے 23 مخصوص علاقوں میں رہنے والے افراد کو دوسرے شہر منتقل ہونے کی صورت میں دی جائے گی۔ شہریوں کو دوسرے شہر میں 5 سال گزارنا ہوں گے، گھر کے کسی ایک فرد کو نیا کاروبار شروع کرنا ہوگا یا موجودہ ملازمت ہی جاری رکھنا ہوگی۔ اسپین میں سن 2022 ملکی ریکارڈ میں گرم اور خشک ترین سال رہا۔ ہسپانوی محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں پچھلے سال کا اوسط درجہ حرارت 15.5 ڈگری رہا، جو سن 1916 میں موسم کا ریکارڈ شروع ہونے سے اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ اسپین کی نیشنل ویدر سروس کا کہنا ہے کہ ملک میں سن 2022 میں پہلی بار اوسط درجہ حرارت 15 ڈگری سے اوپر گیا ہے۔ اسپین میں گزشتہ برس مئی سے اکتوبر تک ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچا تھا۔ دوسری جانب اسپین میں سن 2023 کا پہلا دن بھی کئی شمالی شہروں میں سرد موسم کے برخلاف گرم رہا۔ بلباؤ کے علاقے میں 1 جنوری کو درجہ حرارت 25 ڈگری سے اوپر رہا، جو جنوری میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 10 جنوری 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔